بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ سب بچے خوش ہیں اور ہنستے ہوئے چہرے۔ تو آپ سب خوش ہیں بھائی؟ بتائیے جی۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، ایسے پریشانی ہوتی ہے جیسے پیپر فیل ہو گیا ہے نا۔ تو یہ تو بات نہیں ہونی چاہیے، خوش رہا کریں اور خوشی بھی بیٹے حد میں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سے اب ایک ہفتے کے بعد ملاقات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے اور اس پہ بھی خوشی ہے۔ آپ لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس پہ بھی خوشی ہے۔ پھر اللہ کا شکر ہے کہ اب آپ کے لیے کچھ ایسے انتظامات کیے جا رہے ہیں جس سے آپ ایک ڈسپلنڈ لائف گزاریں۔ ڈسپلنڈ لائف کا مطلب یہ ہے بچوں کہ آپ کی زندگی کسی نظم اور قاعدے کے مطابق ہو۔ زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ بیٹے آپ اپنی زندگی کو بالکل ایک ترتیب کے ساتھ گزاریں۔ مثلاً آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ کتاب موقوتہ، اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت نماز ہوگی اور ہمارا یہ دوست نہیں ملے گا، نماز کے لیے گیا ہوگا نا۔ اسی طرح بیٹے کھانے کے اوقات مقرر ہونے چاہیے، رات کو سونے کا وقت سب کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے دوستوں کو کہ وہ رات کو 9 بجے کے بعد فون نہیں سنتے۔ تو یہ جو نظم کی زندگی ہوتی ہے یہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ آپ میں سے کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نظم اور نثر یہ 2 الفاظ استعمال کیے تھے، ان کا کیا فرق ہے؟ بھئی آپ ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرتے تو پھر ہم کتنی باتیں کریں؟ آپ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے؟ تو کیجئے۔ کسی بچے کو پتہ ہے کہ نظم اور نثر کیا ہوتی ہے؟ سر کہتے ہیں جیسے کیا عبارت کرتے ہیں اس کے الفاظ کو کے الگ اور نثر میں جیسے نظم میں جیسے شعر ہو گئے اس طرح الفاظ کو تشریف رکھیے۔ آپ نے صحیح کہا، مگر یہاں جو بہت چھوٹے بچے ہیں نا یہ اس تعریف کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن بیٹے نظم اور نثر میں فرق یہ ہے کہ آپ ایک مٹھی بھر کے موتی لے لیں، سمجھ آئی؟ ایک مٹھی آپ نے اٹھائی دانوں کی، آپ نے مٹھی اٹھائی ہیروں کی، جواہرات کی، موتیوں کی، اور آپ نے اسے زمین پہ ایسے پھینک دیا، بکھیر دیا، الگ الگ کر دیا۔ آپ سمجھے؟ آپ نے کبھی گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ جب کسان زمین کو
بیج کے لیے تیار کر لیتا ہے تو وہ ایسے بیجوں کو بکھیرتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے؟ ہوتا ہے بیٹے؟ آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ گاؤں میں دیکھا ہے. آپ کا کون سا گاؤں ہے؟ اچھا چلیے. تو بیٹے یہ جو کسان ایسے بیج پھینک دیتا ہے نا، یا آپ نے موتی ایسے اٹھائے اور پھینک دیے، اسے کہتے ہیں نثر. نون سے اور رے، نثر. نثر کا مطلب ہے بکھیر دینا. اب ان موتیوں کو اٹھا کر آپ کے پاس ایک دھاگا ہے اور ایک آپ کے پاس سوئی ہے، تو اس سوئی اور دھاگے سے موتیوں کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک آپ کے پاس سوئی ہے، ایک آپ کے پاس لمبا دھاگا ہے. اس سوئی اور دھاگا اور تیسری چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ موتی. اچھا ایک مثال آپ کو دیں. آپ کے پاس چائے کی پتی ہے، پانی ہے، آگ ہے، دودھ ہے، شکر ہے. چائے کی پتی، پانی، دودھ، شکر، آگ اور چولہا. اور ایک پتیلا. آپ ان 6-7 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو اب آپ کیا بنائیں گے؟ چائے. اور اگر آپ کے پاس ایک سوئی ہے، ایک دھاگا ہے، ایک موتی ہیں، تو آپ اس سے کیا کریں گے؟ ہار. جی بیٹے، دھاگے میں پرو دیں گے. دھاگے میں پرو دیں گے. بہت اچھے. دھاگے میں جب آپ پروئیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ہار بن جائے گا. ہر موتی دوسرے موتی کے بعد پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اس طرح موتی ایک کے بعد ایک آئے گا نا. اس سے کہتے ہیں نظم. موتیوں کو پرو لینا. آپ کی زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. مثلاً شام کو 5 بج گئے ہیں تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ نہیں یار، 6 کیسے آئے گا؟ 7 نہیں آئے گا؟ نہیں جی 6 آئے گا. چلیے آپ کی مان لیتے ہیں، چلو 6 آئے گا. 5 کے بعد 6 آ جائے گا، 6 کے بعد 7 آ جائے گا. بالکل اسی طرح صبح سے شام تک کی زندگی موتیوں کی طرح آپ نے اگر پرولی ہے تو آپ بہت اچھے. جی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کپڑے تبدیل کرنے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کلاس میں جانا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 11 بجے چھٹی ہو جانی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کچھ بچوں نے جم جانا ہے اور کچھ بچوں نے سونا ہے. ایک کے بعد ایک موتی آ گیا نا، ایک کے بعد ایک چیز آ گئی نا. تو جن بچوں کی زندگی بیٹے ترتیب سے گزرتی ہے نا، اصل میں یہ کامیاب لوگ ہوتے. اب پتہ چلا کہ 11 بجے آپ کے گھر سے کوئی ملنے آ گیا، تو اب آپ کلاس میں ہیں، تو اب آپ اس سے ملنے جائیں یا کلاس میں بیٹھیں؟ بتائیے. کلاس میں بیٹھے ہیں. شاباش. انہیں کہہ دیں کہ بھئی میں 11 بجے نہیں مل سکتا، مجھے کلاس میں کام ہے. آپ نے اگر آنا ہے تو میرے پاس فلاں وقت پہ آئیے، اس وقت میں فارغ ہوں گا. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ زندگی اس طرح ہوتی ہے. تو بچوں اب آپ کی اس مرتبہ آمد پہ 3 چیزوں کا اضافہ ہو گیا ہے. ایک تو بیٹے اضافہ ہو گیا کہ آپ بیٹے کچھ ہفتوں میں ہی
سب کے سب انشاءاللہ ایک لباس میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کسی نے کالا کرتا پہنا ہوا ہے، کسی نے سبز رنگ کا کرتا پہنا ہوا ہے، کسی بچے نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے نیلے پہنے ہوئے ہیں، ایسے ہے نا؟ تو بیٹے یہ سارے کلرز ختم کر کے آپ کو سفید کپڑے پہننے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو مدرسے کی طرف سے 3 جوڑے کپڑوں کے دیے جائیں گے، صبح سے لے کے عصر تک یا پھر سونے سے پہلے تک آپ نے یہ 3 جوڑے استعمال کرنے ہیں۔ ایک پہننا ہے، وہ جب میلا ہو جائے یا کھانے میں آپ اگر احتیاط نہ کریں اور کوئی چیز آپ پہ گر جائے کپڑوں پہ تو کیا ہو جائے گا؟ کیا لگ جائے گا؟ داغ۔ کبھی بھی بیٹے اپنے آپ پہ داغ نہیں لگانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پہ کوئی داغ نہ لگے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب بچے ایک کلر کے کپڑے پہنیں۔ پھر ان کپڑوں میں مدرسہ آپ کو 2 جوڑے اور کپڑوں کے دے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ صبح کو اٹھے، اپنے سفید کپڑے پہنے، نماز پڑھی، تلاوت کی، ناشتہ کیا، آپ چلے گئے پڑھنے کے لیے۔ تو شام کو آپ کھیلنے کے لیے گئے، تو کھیلنے کے لیے آپ کو ایک کٹ چاہیے، ایک وردی چاہیے، کھیلنے کے لیے لباس الگ ہونا چاہیے، ورنہ سفید کپڑے تو آپ مٹی میں ملا دیں گے، میلے ہو جائیں گے نا۔ تو 2 جوڑے آپ کو کھیل کے لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ کھیلیں، پہن کے جائیں، اور پھر آپ واپس آ کر وہ کپڑے پہنیں جو آپ کلاس روم میں پہن کے جاتے۔ کسی بچے کو اجازت نہیں ہے بیٹے کہ وہ اپنے کھیلنے کے کپڑوں کے ساتھ یہاں گھومتا پھرتا رہے۔ یہاں آپ نے پڑھنا ہے بیٹے، نظم کی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کرے ہم اس قابل ہوں کہ آپ کو ایک اچھی زندگی کی طرف دعوت اور اس کو سکھا سکیں، لیکن یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کھیلنے کے لیے جو کپڑے ہیں وہ میدان کے لیے ہیں نا، وہ آپ کی کلاس روم کے لیے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ پڑھنے جائیں گے تو کون سے کپڑے پہنیں گے؟ سفید۔ اور جب آپ کھیلنے جائیں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس الگ سے کٹ اور کہ یہ ٹریک سوٹ اور وردی، بہت سے الفاظ ہیں اس کے لیے۔ کٹ تو بیٹے اصل میں کہتے ہیں کھیلنے کے لیے جب سامان ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے اس لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ میں سے بہت سے بچے اس وقت کھیلنے کے لیے جب جاتے ہیں تو انہوں نے بیٹ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، کسی نے والی بال اٹھایا ہوتا ہے، کسی نے نیٹ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے بیٹے وہ جو ہے آپ جائیں، لیکن آپ کے وہ کپڑے موٹے بھی ہوں گے، آپ کے کپڑے ایسے ہیں جو رنگین بھی ہوں گے۔ کل بچوں نے پسند کیا تھا خود ہی، 3 طرح کے ہم نے بنوائے تھے، اور اس میں سے ایک بچوں نے کہا تھا کہ یہ بلیک اور گرین بہت اچھا ہے۔ ہم نے کہا یہ بنا لیتے ہیں۔ ہم تو کام آپ سے مشورہ کر کے کرتے ہیں نا، مشورہ بڑی اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ ایک دوسرے سے، چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں سے پوچھ کے بات چیت کر کے پھر کوئی زندگی کی راہ متعین کرتے ہیں، بڑے فیصلے ہوتے ہیں، ان میں مشورہ ہمیشہ بیٹے کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بڑی خرابی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے۔ اس کے ذہن میں یہ آئے کہ دنیا میں جتنی عقل ہے نا وہ بس مجھ میں ہی ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ ساری عقل مجھ میں، جو میں کہتا ہوں بس یہی ٹھیک ہے اور کوئی ٹھیک نہیں۔ ایک چھوٹی سی کہانی بھی آپ کو سنائیں۔
لیکن یہ کہانی ذہین بچہ سمجھے گا. جو ذہین بچہ ہوگا نا وہ سمجھ جائے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں بیٹے ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ دنیا میں اس سے بڑا عقل مند کوئی ہے ہی نہیں. ہر بات پہ دخل دینا، ہر ایک کو جا کے مشورہ دینا. گاؤں والے بیچارے ان پڑھ تھے، بے وقوف سے لوگ تھے. ایک دن وہ آئے اور کہنے لگے کہ وہ عقل مند آدمی، انہوں نے کہا عاقل خان بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. اس نے کہا مجھے پتا تھا جب تم مصیبت میں پڑو گے تو تم میرے ہی پاس آؤ گے، کیونکہ تم میں سے کسی کے پاس عقل نہیں ہے اور میں عاقل خان ہوں. میرے پاس بہت عقل ہے، میرا نام ہی عاقل ہے. عاقل کیا ترجمہ ہوا؟ عقل والا. خیر اس نے کہا تم سب بے وقوف ہو. تو لوگ رونے لگے. انہوں نے کہا جی بس اب کیا کریں، پھنس گئے ہیں. تو اس نے انہیں رلا کر تھوڑی دیر پھر کہنے کا اچھا بتاؤ کیا کام ہے. انہوں نے کہا جی چھوٹا بچہ ہے، درخت پہ چڑھ گیا اور پتہ نہیں کیسے چڑھ گیا ہے. اس نے شاید گلہری کو دیکھا ہے، کسی اور چیز کو دیکھا ہے، اس کے پیچھے پیچھے درخت پہ چڑھ گیا. اب اوپر جا کے رونے لگا ہے کیونکہ وہ نیچے نہیں آ سکتا، اسے ڈر لگتا ہے. تو وہ ایک ٹہنی کو اچھی طرح ہاتھوں سے پکڑ کے پاؤں جما کر رو رہا ہے، چیخ رہا ہے. ہم سب جمع ہو گئے ہیں، اب آپ یہ بتائیں اسے نیچے کیسے اتارے. اس نے کہا ہاں دیکھا نا، تمہاری عقل ہوتی تو تم کچھ کام کرتے. اس کا جاؤ اور ایک رسہ پھینکو اور ایک آدمی کو درخت پہ چڑھاؤ. اسے کہو کہ جا کر رسہ جو ہے اس کی کمر میں بچے کی باندھ دے، اور جب رسہ اچھی طرح باندھ دے تو اسے کہو وہ نیچے آ جائے. اور جب نیچے آ جائے اور بچے کی کمر میں رسہ اچھی طرح گرہ دے کے باندھ دیا ہو تو نیچے کھڑے ہو کے اس بچے کو زور سے کھینچو تو وہ نیچے آ جائے گا. ہنستے ہو بھئی، عقل کی بات اس نے کہی. اب وہ چلے گئے، وہ رسہ باندھ دیا، انہوں نے جو کھینچا بچے کو زور سے تو پھر بچہ زمین پہ گر گیا، وہ تو ختم ہو گیا. لوگ پھر روتے روتے گئے اور انہوں نے کہا عاقل خان صاحب وہ تو بچہ ہی ختم ہو گیا، آپ نے جو کہا تھا ہم نے بچے کو نیچے اتارا، تو نیچے کیا اتارتے، اب تو اور نیچے جانا پڑے گا. اس نے کہا تم بہت بے وقوف ہو، میں نے اسی طرح ایک بچہ جو کنویں میں گر گیا تھا رسہ باندھ کے اسی طرح ہم نے بچایا تھا، تو تم نے کیوں نہیں بچایا. سمجھ آئی بیٹے؟ تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے دنیا میں ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں. یہ بیٹے ایسے نہیں. ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے میں نہ سمجھ پایا ہوں تو میں کسی بڑے سے مشورہ کر لوں. ہوتا ہے نا، تو مشورے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو ایک تو آپ کے پاس دو طرح کے لباس آ گئے، ٹھیک ہے. ایک لباس وہ جو آپ دن کو استعمال کریں گے، دوسرا لباس وہ جب آپ کھیلنے کے لیے جائیں گے تو آپ وہ اپنا لباس اپنی وردی پہن کے جائیں گے. اور تیسرا بیٹے مدرسہ انشاءاللہ آپ کو سونے کے لیے کپڑے دے گا، ٹھیک ہے. ایک ٹراؤزر اور ایک لمبا سا کرتا، آرام سے سوئیں. آپ کا جسم بڑھتا ہے، گروتھ ہے، تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے. کپڑا آپ کو تنگ نہ کرے، کپڑا ایسے نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کی جلد میں چبھن پیدا ہو اور آپ آرام سے سو نہ سکیں. ٹھیک ہے بیٹے. ایک یہ تبدیلی آ رہی، سٹچنگ یونٹ، کپڑا سینے کی مشینیں.
ایک صاحب جو آپ کے لیے آپ کی خدمت کریں گے وہ اوپر آئے ہوئے ہیں. آپ بچوں نے مشینیں دیکھی ہیں؟ ہاں کل آپ لوگ گئے تھے نا, آپ نے کپڑا پسند کیا تھا تو انہوں نے شروع کر دیا. انشاءاللہ بیٹے چند ہفتوں میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یہ اس لیے ہیں بیٹے کہ آپ ایک نظم کے تحت زندگی گزاریں. آپ اچھا لباس پہنیں. اکتوبر میں سردی آ رہی ہے, پھر نومبر دسمبر آپ کو کون سا کپڑا پہننا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ چونکہ آپ دین پڑھتے ہیں اس لیے نہ آپ کو پہننے کا کوئی طریقہ ہے, نہ آپ کا کوئی کھیلنے کا انداز ہے, نہ آپ کو پتہ ہے بیٹھنا کیسے ہے. بہت بری بات ہے بیٹے, ٹھیک ہے نا. آپ اسکول میں کالج میں دیکھتے ہیں نا بیٹے کیسے بچوں نے وردی کوئی نہ کوئی اپنے اسکول کی پہنی ہوئی ہوتی ہے, کس طرح وہ بولتے ہیں. آپ ان سے کہیں زیادہ اچھی چیز پڑھ رہے ہیں بیٹے. میٹرک آپ نے بھی کرنا ہے. ہماری کوشش ہے خدا کرے ایسا دن آئے جب ہم مغربی زبانوں میں سے کوئی ایک زبان آپ کو سکھا سکیں. فرینچ پڑھائیں, جرمن پڑھائیں, اسپینش پڑھائیں. اسپین کی زبان ہے, بہت بولی جاتی ہے دنیا میں, اور آپ ان تمام زبانوں میں خدا کے دین کی طرف دعوت دیں, اللہ کی کتاب کی شرح لکھیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی قبول کر لیتا ہے. تو اس لیے بیٹے یہ ہے ضروری چیز کہ آپ کی زندگی ڈسپلن کے ساتھ گزرنی چاہیے. کبھی ایسے نہ ہو کہ آپ رات کے کپڑے پہنے ہوئے یہاں گھوم رہے ہیں. بہت بری بات ہے. جائیں اور سو جائیں, ٹھیک ہے نا. اسی لیے شریعت کہتی ہے, دیکھو بیٹے یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے, شریعت کہتی ہے کہ ایک آدمی روزانہ صبح اٹھتا ہے, تولیہ کندھے پہ رکھتا ہے, ہاتھ میں صابن کی ٹکیا پکڑتا ہے, اور حجام کی دکان پہ نہانا ہے اس نے ہر روز ایسے ہی جا رہا ہوتا ہے. شریعت اسے منع کرتی ہے, فقہا اسے منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں روز تولیہ کندھے پہ ڈال کے اور ہاتھ میں صابن کی چکی لے کے, اور یہ جو اس طرح جا رہا ہے یہ ایک تہذیب کے خلاف حرکت ہے. خلاف تہذیب حرکتوں سے شریعت منع کرتی. بہت خلاف تہذیب حرکتیں. مثلا کھانا کھانا ہے اور آپ نے ایک اپنا کرتا دیکھا گندا پڑا ہوا ہے, کرتا بچھا کے اس پہ کھانا کھانے لگ گئے. کتنی بری بات ہے. آپ سوچیں آپ کی قمیص ہے تو قمیص آپ نے بچھائی اور اس پہ کھانا رکھ کے کھانے لگے. غلط بات ہے نا, ٹھیک ہے نا بیٹے. آپ نے ازار بند ڈالنا ہے, شلوار میں ازار بند ڈالتے ہیں نا. ازار بند کی ڈالنے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ ایک کوئی لکڑی کوئی پلاسٹک کی چیز لیں اور اس سے ڈالیں, آپ نے کیا کیا, بال پوائنٹ اٹھا لیا اور بال پوائنٹ سے اب شلوار میں نہ ڈالیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی بری بات, بری بات ہے نا کہ نہیں. تو بیٹے اس لیے شریعت کہتی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے ڈھنگ سے کرے. اور دوسری چیز جس کا اضافہ کیا, 3 چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں, یہ دوسری میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو بیٹے آپ کو ٹوتھ برش مل گیا, پیسٹ بھی مل گئی. تو بیٹے آپ نے روزانہ ناشتہ کرنے کے بعد برش کرنا ہے, ٹھیک ہے. دن کو کھانا کھانے کے بعد بھی برش کرنا ہے. رات کو سونے سے پہلے بھی برش کرنا ہے, ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی مرتبہ مسواک استعمال کرتے تھے؟ 3. اچھا بیٹے آپ بتائیے کتنی مرتبہ؟ 3 کی دلیل کیا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ 3 مرتبہ استعمال کرتے تھے؟ بولیے. تو بڑی کچی بات آپ نے کر دی نا بیٹے, کوئی حوالہ نہیں دیتے آپ کتاب کا کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے.
جی 2 مرتبہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں بیٹے 9 مرتبہ اپنا منہ صاف کرتے تھے، 9 ٹائمز۔ 5 نمازوں میں مسواک کرتے تھے نا، 5 نمازیں ہو گئیں۔ چھٹے جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سب سے پہلی چیز آپ مسواک لے کے دانتوں کو صاف کرتے تھے۔ کتنی ہو گئیں؟ 6۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر داخل ہوتے تھے، باہر سے لوگوں سے بات چیت کر کے گفتگو کسی بھی وقت، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ سب سے پہلا کام، کسی نے پوچھا گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلا کام یہ کہ ایک جگہ مسواک ان کی رکھی ہوتی تھی، وہ جاتے تھے مسواک اٹھاتے تھے اور دانتوں کو صاف کرتے۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 7۔ کوئی مقام آپ کو بھی یاد ہو؟ کوئی مقام آپ کو اگر یاد ہو جی بتائیے، اونچا بولیے، کچھ سمجھ نہیں آئے، ایک بچہ بولے اور اونچا بولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کھانا کھانے کے بعد، ہاں کبھی کبھی نہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی دانت صاف کرتے تھے۔ اور 9ویں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا کھانے کی تو تفصیلات آتی ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے، کوئی اور مقام بتائیے۔ جی سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دانت صاف کر کے سوتے تھے۔ تہجد پڑھنے کے بعد جب آپ فجر کے لیے اٹھتے تھے تو بھی دانت صاف کرتے تھے۔ یہ 9 مقامات ہیں جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ مسواک استعمال کرتے تھے۔ ہم تو صرف آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 5 نمازوں میں اور چھٹے جب آپ ناشتے سے فارغ ہو جائیں اور دوپہر کے کھانے سے 7 اور 8واں آپ کو جب سونا ہے تو اس سے پہلے آپ نے دانت صاف کر کے سونا۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ ٹریننگ آپ کو دانتوں کی بیماری سے محفوظ رکھے گی۔ آپ میں سے کسی بچے کو دانت کا درد ہوا ہے کبھی؟ بہت سوں کو یہ کتنا شدید ہوتا ہے نا، آدمی سو نہیں سکتا۔ تو بیٹے اس لیے ان چیزوں میں احتیاط کرنی ہے۔ ہم ایک مسواک دیں گے، ایک برش دے گا مدرسہ آپ کو اور ایک پیسٹ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نے نمازوں کے لیے جانا ہے تو مسواک استعمال کرنی ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی مسواک استعمال کرنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس لیے ہیں بیٹے کہ فقہا نے، ہمارے مفتی حضرات نے ٹوتھ پیسٹ اور برش کو مسواک ہی گنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو حکم مسواک کا ہے وہ یہ بھی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو زیتون کی مسواک دلائیں، وہ ہمیں ملی نہیں، آج کوشش کریں گے جائیں اور زیتون کی مسواک جو ہے وہ آپ کے لیے تلاش کریں۔ تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی درختوں کی لکڑی تلخ اور کڑوی ہوتی ہے نا، اگر وہ صحت کو، دانتوں کو نقصان نہ دے تو وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے کپڑوں کے متعلق، دانتوں میں پیسٹ کے متعلق اور مسواک، یہ کام آپ نے بیٹے کرنے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے دانت صاف ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی مرتبہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے، اللہ کا فرشتہ اپنا کلام لے کے آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے منہ میں بو نہ پیدا ہو جائے، صاف رہیں۔ آپ بھی تو خدا کی کتاب پڑھتے ہیں نا؟ نہیں پڑھتے؟ کتنے پارے ہو گئے؟ 16، 10واں پارہ کہاں؟ آخر سے کہ ابتدا سے؟
آخر سے ماشاءاللہ. آپ کے کتنے پارے ہو گئے؟ 11. اتنے دن میں بس 11 پارے. کب سے رہ رہے ہیں آپ کے 24. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے بھئی؟ قاعدے میں ہیں آپ. بہت اچھا ہے. قاعدے سے زندگی گزارنی چاہیے نا. آپ قاعدہ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا ہے بیٹے، بہت. اسے پکا کیجئے. وہ آپ بنیاد رکھ رہے ہیں قرآن پڑھنے کی. ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج آپ کو یہ بتانا تھا یہ نئی چیزیں. اور بیٹے بوٹ بھی آپ کے آ گئے. آپ میں سے کچھ بچوں کے بوٹ آئے نہیں، ابھی سائز نہیں مل رہا. کون کون سے بچے ہیں؟ 1 2 3 4 بچوں کے بوٹ ہیں نا. اور کون ہیں؟ بس یہی ہیں. تو بیٹے انشاءاللہ بوٹ آ جائیں گے، آپ کو بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے؟ لیکن بیٹے یہ بوٹ استعمال کرنے ہیں حفاظت سے، یعنی یہ کہ گھر نہیں لے جانا. آپ کو یہاں کام آئیں گے نا، تو آپ اس بوٹوں کو یہاں چھوڑ کے جائیں، حفاظت کے ساتھ رکھ کے جائیں. اور اس کے لیے ہم ابھی لاکس بنوا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کام جاری ہے اس پہ، لکڑی کا کام، لوہے کا کام، اس کو رنگ کرنا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ تو یہ ساری چیزیں مدرسہ آپ کو دے رہا ہے. کوئی چیز نہیں ملتی، کوئی چیز مشکل پیش آتی ہے. اب آپ کو کھیل میں کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، تو بجائے اس کے بیٹے آپ ہمارے پاس آئیں. آپ بلال صاحب کو کہیں، احمد ہیں انہیں کہیں. ٹھیک ہے نا؟ کھانے میں کوئی تکلیف، کوئی چیز پیش آتی ہے، آپ ندیم صاحب سے رجوع کریں. ندیم صاحب کو بتائیں کھانا. ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ رات کو دال چاول ہونے چاہیے. شروع ہو گئے؟ کیسے لگ رہے ہیں؟ ہاں سب لکھنوی بن رہے. اور کیا کہوں. خیر، تو رات کو دال چاول، آپ دال چاول کھائیں، آپ جو چاہیں کھائیں. لیکن بیٹے آپ کے ریزلٹس، آپ کے پڑھنا، آپ کا یہاں پر رہنے میں ایک سوت برابر فرق ہم نے دیکھ لیا. تو اس شام کو آپ یہاں نہیں. کئی بچے نکالے نا. کیوں ندیم صاحب؟ کئی بچوں کی چھٹی ہوئی اسی لیے. یہ عزیز خاص طور پہ سنیں، ٹھیک ہے نا؟ کئی بچوں کی چھٹی اسی لیے ہوئی بیٹے کہ ڈسپلن نہیں ہے، پابندی نہیں کرتے. اور جس وقت پہ آپ نے آنا ہے نا، وہ وقت طے کریں. یہ بہت اہم بات ہے بیٹے. ابھی ندیم صاحب نے، ہم سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو وقت آپ بتا کر جاتے ہیں اس وقت پہ آئیں گے. مثلاً آپ نے کہا کہ میں چھٹی پہ جا رہا ہوں اور ہفتے کے دن آؤں گا، تو ہفتے ہی کے دن آپ کو آنا ہے. اگر آپ نے کر دی اتوار، تو آپ کسی بڑے کو ساتھ لے کے آئیے، وگرنہ آپ کو یہیں سے ہم بھیج دیں گے کہ آج کوئی پڑھنا نہیں، ختم ہوئی بات، جاؤ گھر. یہ شکایتیں مل رہی ہیں کہ آپ ہفتے کا کہہ کے اتوار کو آتے ہیں اور سوموار کا کہہ کے بدھ کو آتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ آپ کو سمجھ آ گئی نا جو بات ہم نے کہی ہے؟ جس دن اور جس وقت کا کہا ہے اسی وقت آنا. جس دن کا کہا ہے اسی دن آنا. اگر دن آپ نے بدل دیا تو اس کا مطلب ہے کسی بڑے کو گھر سے لے آئیے، والد کو، چچا کو، کسی کو لے کر آئیے، تاکہ ہم بھی ان سے پوچھیں کہ آخر اتنی غفلت کیوں. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ ورنہ یہاں آئیں گے پھر واپس آپ کو بھیجنا پڑے گا. بہت بری بات. بہت. آپ نے صرف پڑھنا ہے اور کوئی کام آپ کے ذمہ نہیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ انشاءاللہ آئندہ کوئی اور کہانی سنائی. آج بھی ایک چھوٹی سی سنائی ہے کہانی. دیکھا عاقل خان کتنا عقل مند تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک کہانی اور سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ آئندہ. السلام علیکم.